بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. عمران خان صاحب کی طرف سے ایک دفعہ پھر ان کی طرف سے ایک ریکویسٹ کی گئی، بلکہ لگتا ہے ایسے ہے کہ وہ منتیں تلوں پہ اتر آئے ہیں، اور ان کی خواہش یہ ہے کہ ان کی میٹنگ ہو، ان کے مذاکرات ہوں آرمی چیف کے ساتھ، جنرل عاصم منیر کے ساتھ. تو کیا یہ ممکن ہے، اور کیا جنرل عاصم ان کے یہ جو عمران خان صاحب کی یہ جو خواہش ہے اس کو پورا کر سکتے ہیں؟ ایک تو یہ ایشو ہے. پھر یہ کہ جی 9 مئی کا واقعہ ہے، تو اس سلسلے میں چونکہ آپ کو پتہ ہے انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں، ابھی بھی لوگ پکڑ جا رہے ہیں، بہت کچھ ہو رہا ہے. تو ایک اسپیکٹ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کیا جو مئی 9 کی جب یہ کہا جاتا ہے حکومت کی طرف سے، فوج کی طرف سے، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی طرف سے، اور پھر اسی طرح فارمیشن کمانڈرز کی میٹنگ ہو یا اسپیشل کور کمانڈرز کی میٹنگ ہو، سب میں انہوں نے ایک چیز جو بار بار کی جاتی ہے، منصوبہ سازوں کی بات کی جاتی ہے کہ منصوبہ بندی کے ساتھ کیا گیا، اس کی یہ پری پلان تھا، سب کچھ پلاننگ کے ساتھ ہوا. تو اس قسم کی جو پلاننگ ہے، اس میں کیا کوئی ریٹائرڈ آرمی آفیسر، کیا وہ کوئی انوالو اس میں تھا، نہیں تھا؟ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور جو ایشو جس کو میں ٹچ کروں گا وہ یہ ہے کہ جی سپریم کورٹ آف پاکستان میں اور پشاور ہائی کورٹ میں جو پٹیشنز ہیں وہ آلریڈی مطلب ہے کہ داخل کی جا چکی ہیں، اور ان پٹیشنز کا مقصد یہ ہے کہ وہ آرمی ایکٹ کے تحت سویلینز کو چیلنج جو ٹرائی کرنا ہے. اور یہی جو مئی 9 کا انسیڈنٹ ہوا، اس میں جو ٹرائل آلریڈی آپ کو پتہ کہ سٹارٹ ہو چکا ہے، اس ٹرائل کو کہ کیا یہ ٹرائل ممکن ہے کہ نہیں، کیا آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹس ایکٹ کے تحت آپ کسی سویلین کو ٹرائی کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. یہ ظاہر ہے اب ایشو سامنے آ گیا، اور اس کی ظاہر ہے بہت امپورٹنس ہے. اس کا آؤٹ کم بڑا امپورٹنٹ ہوگا کہ کیا فیصلہ کرتی ہے ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ آف پاکستان. تو یہ ایشوز ہیں، اور میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے اسی چیز کو ڈسکس کر لیتے ہیں. تو 2 پٹیشنز جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، ڈفرینٹ پٹیشنز، تو بلکہ پشاور ہائی کورٹ میں تو لاسٹ میرے خیال ہے تھرسڈے جو جمعرات گزر گئی، اس دن ہیئرنگ بھی ہوئی ایک کیس میں، اور اس میں 2 جج حضرات تھے جنہوں نے وہ کیس سنا، اور اس میں انہوں نے 13 جون کو انہوں نے اٹارنی جنرل آف پاکستان، پھر ایڈوکیٹ جنرل آف KPK ان کو بلا لیا، اور اس میں انہوں نے بیسیکلی یہ سوال یہ اٹھایا کہ کیا یہ ٹرائل جو ہے سویلینز کا وہ آرمی ایکٹ کے تحت، اور پھر یہ جو سیکرٹس ایکٹ ہے، آفیشل سیکرٹس ایکٹ، اس کے تحت کیا کسی سویلین کا کورٹ مارشل ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. ایک تو یہ کویشچن ریز کرتے ہوئے ایک جج صاحب نے بلکہ اس قسم کی بات کی کہ اس کے لیے کیا کانسٹیٹیوشنل انٹرپریٹیشن، کیا اس کے لیے آئین کی جو ہے وہ انٹرپریٹیشن کی ریکوائرڈ تو نہیں ہوگی. اور ظاہر انٹرپریٹیشن کی جب بات ہوگی تو وہ سپریم کورٹ آف پاکستان عدلیہ اس کو انٹرپریٹ کرے گی، وہ یہ سمجھتے ہیں. اچھا، اسی لحاظ سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں کل کچھ جو سول سوسائٹی کے لوگ ہیں، کوئی 4-5 کوئی لوگ ہیں، انہوں نے ایک پٹیشن وہاں بھی ڈال دی انہوں نے. اور اس پٹیشن کا بھی مقصد یہی ہے کہ جو سویلینز ہیں ان کے جو ٹرائل ہو رہا ہے مئی 9 کے جنہوں لوگوں نے اٹیک کیا تھا ملٹری انسٹالیشنز کے اوپر، ملٹری بلڈنگز کے اوپر، تو ان کا ٹرائل ان کے بقول نہیں ہو سکتا. اور وہ یہ کہ جی انہوں نے درخواست یہ کی سپریم کورٹ آف پاکستان کو کہ اس ٹرائل کو جو آرمی ایکٹ کے تحت یا آفیشل سیکرٹس ایکٹ کے تحت جو ٹرائل ہو رہا ہے اس کو روکا جائے، اور نہ صرف روکا جائے بلکہ یہ ہے کہ جی اس کے اوپر پابندی لگا دی جائے کہ وہاں پہ ٹرائل ہو ہی نہیں سکتا. جبکہ ٹرائل وہاں پہ ظاہر ہے ہوتے رہے، آپ کو پتہ ہے کہ پہلے بھی ہوتے رہے. اب اس کی ڈیٹیلز انفارچونیٹلی وہ ٹوٹل نہیں ابھی مل پا رہی. میں نے خود بھی ISPR بلکہ DG ISPR کو میں نے ایک میسج بھیجا کہ جی ہمیں اگر یہ آپ ڈیٹیلز دے دیں کہ پچھلے 10 سالوں میں یا پچھلے 20 سالوں میں کتنے ایسے سویلینز ہیں جن کا آرمی ایکٹ کے تحت یا آفیشل سیکرٹس ایکٹ کے تحت جن کا ٹرائل ہوا، اور اس پہ ٹرائل کا کنسیکوینس کیا ہوا، کتنی کنوکشنز ہوئیں. اور اس لحاظ سے
اچھا وہ خیر ڈیٹیل ظاہر ہے نہیں ملی ابھی تک، اور اس کی مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ ڈیٹیلز اگر ہیں تو کیوں نہیں شیئر کی جا رہی، جو کہ شیئر کی جانی چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ یہ جو کہ کلیم کیا جاتا ہے حکومت کی طرف سے یا جو ڈیفنس کے ادارے ہیں ان کی طرف سے کہ یہ روٹین کی بات ہے، یہ معمول کی بات ہے، اور یہ کہ جی جو شخص اگر فرض کریں اس نے آرمی ایکٹ کے تحت مطلب ہے کہ وائلیٹ کیا، اس نے آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کو وائلیٹ کیا، اس نے فوج کی کسی انسٹالیشن یا فوج کی کسی قانون کو یا ان کے ڈومین میں انہوں نے اگر کوئی وائلیشن ہوئی ہے کسی قسم کی، تو پھر ظاہر ہے وہ یہ کہتے ہیں، یہ کہا جاتا ہے، اور اس کے اوپر رانا ثناء اللہ صاحب تو روز یہی والی بات کرتے ہیں کہ جی اگر کوئی کور کمانڈر ہاؤس لاہور میں گھس گیا اور وہاں پہ اگر گھس کے تو اس نے وہاں پہ اندر گھسا، اس نے وہاں پہ اٹیک کیا، جلاؤ گھراؤ کیا، پھر وہاں پہ ظاہر ہے بہت سی چیزیں سینسٹیو چیزیں بھی ہوں گی، لائک لیپ ٹاپ ہو سکتا ہے، کچھ کاغذات ہو سکتے ہیں، اور ایک خاتون کو تو ہم نے دیکھا کہ وہ کاغذات اٹھا کے جا رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ جی یہ میں لے کے جا رہی ہوں. آئی ڈونٹ نو اس خاتون کو پکڑا گیا کہ نہیں پکڑا گیا، لیکن یہ کہ جی یہ کہا جاتا ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی وائلیشن ہوئی ہے، اس طرح کا اوفینس ہے، تو وہ فوج ہی اس کو ٹرائی کر سکتی ہے، فوج کی جو عدالتیں ہوتی ہیں، فوجی عدالتیں، وہی ٹرائی کر سکتی ہیں. تو یہ لیکن اب اس کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ لیگل جو اگر آپ قانونی لحاظ سے دیکھیں تو اس کے اوپر ایک ڈویژن ہے، دو ویوز پائے جاتے ہیں، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹرائل ہو سکتا ہے، کچھ سمجھتے ہیں کہ ٹرائل نہیں ہو سکتا. تو اب اس کے اوپر فیصلہ اب ظاہر ہے عدلیہ نے کرنا ہے اور فائنلی سپریم کورٹ آف پاکستان نے کرنا ہے، لیکن یہ ہے سینسٹیو میٹر ایک، کیونکہ اگر فرض کریں کہ سپریم کورٹ یہ فیصلہ کرتی ہے، سپریم کورٹ اور یا ہائی کورٹ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ نہیں ٹرائل نہیں ہو سکتا، اور ان ٹرائل جو ہو رہے ہیں ان ٹرائل کو وہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ عام عدالتوں میں جو سول عدالتیں ہیں وہاں پہ آپ ان کو ریفر کر دیں، تو میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر میری ذاتی رائے میں ایک ریئیکشن ہوگا فوج کی طرف سے، بیکاز فوج اس معاملے میں بہت سینسٹیو ہے. بار بار انہوں نے یہ بھی کہا بھی کہ انہی قوانین کے تحت ہم مطلب ہے کہ پروسیڈ کریں گے، اور یہ قوانین یہ جو لاسٹ ایون فارمیشن کمانڈرز کی میٹنگ تھی اس کے بعد جو پریس ریلیز ایشو ہوئی تھی اس میں یہ کہا کہ یہ تو آئین کے مطابق ہے، یہ جو بھی سلسلہ ہے، جو بھی یہ دونوں ایکٹس ہیں اور جو بھی چیزیں ہیں، یہ تمام چیزیں قانون اور آئین کے مطابق ہیں، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں. اور وہ انسسٹ یہ کرتے ہیں کہ جو ایسے لوگ جنہوں نے ملٹری انسٹالیشنز کے اوپر اٹیک کیا اور جنہوں نے منصوبہ سازی کی واٹ ایور جو بھی اور کیٹیگریز تھیں یا جنہوں نے انسٹیگیٹ کیا، تو ان لوگوں کو اسی قانون کے تحت وہاں پہ ایک ریزالو ہے کہ ان کو ٹرائل ان کا وہاں پہ کیا جائے گا. سو اگر آؤٹ کم اس سے اپوزٹ کوئی آتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ایک تناؤ، ایک نئی کنٹروورسی مطلب ہے کہ جنم دے گی ہے. پھر دیکھتے ہیں کہ پھر اس کے اوپر اگر عدلیہ کی طرف سے وہ فیصلہ آتا ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ جی ٹرائل نہیں ہو سکتا، تو پھر کس طرح سے ملٹری اسٹیبلشمنٹ اس کو کیسے دیکھے گی، اس کے اوپر کس طرح سے ریئیکٹ کرے گی، یہ دیکھنے والی بات ہے. اچھا، اس کے علاوہ ایک اور بات جو میں آپ سے کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ جی کل عمران خان صاحب کی پھر جو ان کا ویڈیو ایک خطاب آیا، آپ کو پتا ہے کہ وہ ویڈیو خطاب ایک دن میں ایک آدھ دفعہ یا ایک دو دفعہ کر دیتے ہیں. اب ان کا جو خطاب آیا اس کے اوپر انہوں نے مطلب ایک تو ظاہر ڈیفینسو لگے. پہلے والے عمران خان صاحب اب وہ نظر نہیں آتے، جو بڑے مطلب ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ جو مئی 9 سے پہلے والے عمران خان صاحب اب آپ کو نظر نہیں آتے. ان کو اب احساس ہو گیا ہے، لگتا ہے ایسے اس وقت کہ ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں بار بار کہ لوگ میرے ساتھ ہیں، عوام میرے ساتھ ہیں، لیکن ان کو اپنے لیے آپشنز جو ہیں، جو کہ ظاہر ہے پولیٹیکل آپشنز جو ان کے اپنے ہیں، ان کو یہ پتہ لگ رہا ہے کہ وہ جو مشکل سے مشکل ہوتے جا رہے ہیں. اور وہ کہہ بھی چکے ہیں اپنے کہ میرے بارے میں یہی کہ جی مجھے مائنس بھی کر دیا جائے گا، مجھے جیل میں بھی ڈال دیا جائے گا، اور اس طرح کی باتیں تو کر رہے ہیں. لیکن کل انہوں نے پھر دوبارہ یہ بات کی کہ جی بہت ضروری بات ہے کہ جی بات کی جانی چاہیے، مجھ سے آرمی چیف جو ہے وہ بات کریں، میں ان سے رابطہ کرتا ہوں، میں ان کو اپروچ کرتا ہوں، اس سائڈ سے کوئی جواب نہیں آتا. اور یہ کہ جی پاکستان کے لیے وہ کہتے ہیں بڑا ضروری ہے کہ جی میں اپنے ذات کے لیے نہیں کہتا، پاکستان کے لیے کہ میرے سے بات چیت وہ کریں، اور ان کا میرے ساتھ مطلب مذاکرات والی جب بات کرتے ہیں تو وہ فوج سے ہی کرتے ہیں، وہ دوسری سائڈ کے اوپر وہ نہیں کرتے. تو وہ لگتا اب یہ وہ عمران خان صاحب ہیں
جو کچھ عرصہ پہلے جنہوں نے یہ والی بات کی تھی کہ اپوزیشن لیڈر جو ہے اس کا کیا تعلق، وہ کیوں فوج کے آرمی چیف سے وہ کیوں ملے گا، کیوں ملے، اور انہوں نے اس بارے میں مثال بھی دی تھی کہ کیا برٹن میں ایسے ہوتا ہے، یا اور بھی شاید پتہ نہیں یورپین ممالک کی مثال دی ہوگی. تو اب وہ ظاہر ہے وہ یہ بڑا اس وقت وہ فرسٹریٹنگلی وہ ٹرائی کر رہے ہیں کہ ان کا کسی طریقے سے آرمی چیف کے ساتھ ان کا انٹریکشن ہو. لیکن جنرل عاصم منیر جب سے آرمی چیف بنے، آپ کو پتا ہے کہ نومبر 2022 سے اس وقت سے کسی بھی لیول کے اوپر جو کانٹیکٹ ہے فوج کا اور ایون ISI کا ود PTI وہ بالکل ختم ہو گیا تھا. بلکہ جو فوجی ذرائع ہیں، جو ISI کے اور جو ملٹری کے، جو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو کسی بھی پولیٹیشین سے اب انٹریکشن، وہ اس وقت جو پہلے تھا کہ یہ انٹریکشن تمام تر انٹریکشنز ختم ہے. تو وہ تو ایک تو اس کے اوپر فواد چوہدری صاحب اس وقت تھے، عمران خان صاحب خود بھی کہتے رہے کہ ہمارے سے تو کسی کا ہمارا رابطہ سب ختم ہو گئے ہیں، ہمارے سے کوئی رابطہ نہیں ہے. تو اب یہ ہے کہ جی اب چونکہ مئی 9 کے واقعے کے بعد کیا اب پاسبلٹی ہے کہ جی جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ عمران خان صاحب سے کوئی ان کی آپس میں ملاقات ہو جائے، کوئی آپس میں بات چیت کر لیں. تو میرے خیال میں یہ مئی 9 کے بعد اگر پہلے مشکل تھا، پہلے وہ ہو نہیں رہا تھا، تو مئی 9 کے بعد میری ذاتی رائے میں یہ ناممکن بن چکا ہے. اب یہ نہیں ہو سکتا، بیکاز جس قسم کے آپ دیکھیں کہ جس قسم کے ایون جو چارجز فوج کی طرف سے مئی 9 کے بعد لگائے گئے اور کیا کچھ نہیں کیا. ظاہر کسی جگہ شاید ایک آدھ دفعہ شاید میں PTI کا حوالہ بھی دیا گیا، لیکن ادروائز کہ یہ سیاست کا لبادہ اوڑھ کے یہ سب کچھ، یعنی جو سب کچھ PTI کے حوالے سے کہا گیا وداؤٹ نیمنگ PTI اور عمران خان، بہت سیریس باتیں کی گئیں اس سارے عرصے میں. اور اب یہ ہے کہ جی اتنا بڑا ایک ایونٹ ہوا جس کو 9/11 ہم کہتے ہیں کہ جی فوج کا 9/11 ہے مئی 9. تو فوج کے 9/11 کرنے والے مبینہ جس کو سمجھتے ہیں کہ جی جو ماسٹر مائنڈ تھے یا جو منصوبہ سازوں میں تھے یا جس پولیٹیکل پارٹی نے کیا اس کا جو رہنما تھا اس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا، وہ رہنما جو پچھلے 1 سال سے فوج کے متعلق یہ بات کر رہا تھا، اگر آپ دیکھیں کہ یہ والی بات یہ جو ہے کہ جی جب یہ تواتر کے ساتھ کنسسٹنٹلی یہ بات کی جا رہی ہے تو کس طریقے سے اب آرمی چیف عمران خان صاحب سے بات کریں گے. اور یہ کہ ابھی تو مئی 9 کے بعد تو عمران خان صاحب چونکہ ایک تو یہ اگر انٹرپریٹیشن ہے کہ ظاہر ہے اور جس سے میں ڈس ایگری نہیں کرتا کہ عمران خان صاحب نے اپنے اوپر ایک خودکش حملہ کیا اپنی سیاست کو ختم کرنے کے لیے، اور وہ سیاست جب ان کی ختم ہو رہی ہے اور اس کے لیے ظاہر ہے اس کے لیے اسٹیبلشمنٹ کا بھی ایک رول ہے جو کہ نظر آ رہا ہے، اور جس کو مئی 9 کے بعد بہت مطلب ہے کہ اور جس طریقے سے نئی پارٹی آ گئی، بہت سے لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں، PTI کو دباؤ کی باتیں کی جا رہی ہیں. اس ماحول میں عمران خان صاحب سے انٹریکشن، عمران خان صاحب سے بات چیت کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ PTI کو اور عمران خان صاحب کو ایک دوبارہ ریوائول کا موقع دیتے ہیں. اور میرا نہیں خیال کہ PTI کو ریوائیو کرنے کا یا عمران خان صاحب کو دوبارہ، تاکہ وہ ان کے وہی والی جو پاسٹ ہے وہاں پہ جب وہ بہت پاورفل تھے کہ آپ ان کو پاورفل کرنے کے لیے ان سے مطلب ہے کہ انٹریکٹ کریں گے. سو میرے نظر میں عمران خان صاحب جو بھی کہہ رہے ہیں بار بار وہ کہہ بھی رہے ہیں، لیکن اس سب کے باوجود دیر از نو پاسبلٹی بالکل اب آرمی چیف ان کے ساتھ میرا نہیں خیال کہ بات کر سکتے. اور نہ صرف وہ بلکہ PDM کا تو خیر وہ نام نہیں لے رہے، PDM کا اس لحاظ سے ضرور نام انہوں نے لیا کل بھی کہ دیکھیں جو میرے ساتھ ہو رہا ہے یہ آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، یہ آپ کے ساتھ بھی ہوگا، میں بتا رہا ہوں آپ کو. تو ظاہر ہے اگر ان کو یاد ہو 2017، 18، 19 تو 20 تو ان کے ساتھ بھی جو ان کے اپوننٹس تھے، خاص طور پہ PMLN کے ساتھ بہت کچھ ہوا تھا. اس وقت بھی مطلب ہے کہ پریشر جو تھا بہت زیادہ اس میں، جس طریقے سے اس وقت تو جنرل فیض تھے ISI میں، پھر ISI جس طریقے سے پریشرائز کرتی تھی، جس طرح میڈیا کو پریشرائز کیا جاتا تھا، وہ سب کے سامنے تھا ان فیور آف عمران خان. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے سیاستدانوں کا مسئلہ یہی ہے کہ جس وقت وہ اسٹیبلشمنٹ کی دوستی کی مزے لے رہے ہوتے ہیں تو وہ
اس کو انجوائے کرتے ہیں، اور اپنے اپوننٹس کو اگر جب تکلیف پہنچ رہی ہوتی ہے تو اس وقت اس کو وہ اس چیز کو بھی وہ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. اور یہی چیز اگر ایک سائڈ کے لیے ٹرو ہے تو دوسری سائڈ کے لیے بھی ٹرو ہے. مطلب ہے کہ پی ڈی ایم کی بھی بات کریں یا عمران خان صاحب کی بھی، سو اپنے وقت کے اوپر جس وقت جو مزے لے رہا ہوتا ہے تو اس کو اس وقت احساس ہونا چاہیے. وہی والی بات کہ یہ کل آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. جو عمران خان صاحب اگر آپ آج کہہ رہے ہیں، اگر کل انہوں نے احساس کیا ہوتا تو نہ کل وہ اس طرح ہو رہا ہوتا اور نہ آج اس طرح سے ہو رہا ہوتا. اچھا، اب یہ ایک اور بات جو تھی کہ جی یہ بات بہت سیریسلی کی جا رہی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو مئی 9 کا جو انسیڈنٹ تھا، وہ جس طریقے سے وہ ہمیں نظر آیا پیٹرن اس کا، کہ آپ دیکھیں کہ مختلف شہروں میں پاکستان کے بہت سے ہم تو زیادہ تر آپ کو پتا ہے کہ 2-3 ایک میاں والی ایئر بیس کی بات کرتے ہیں، ہم ایک جی ایچ کیو کی بات کرتے ہیں، ایک ہم بات کرتے ہیں کور کمانڈرز ہاؤس لاہور کی. لیکن اگر آپ تھوڑا سا بہت زیادہ اس سے بہت زیادہ ٹارگٹس کیے گئے ملٹری کے جو انسٹالیشنز یا بلڈنگز تھیں، بہت زیادہ اس سے زیادہ ان کو ٹارگٹ کیا گیا. اب وہ کتنے ٹوٹل نمبر اس میں کتنا ہے وہ پریسائسلی میں نہیں بتا سکتا، لیکن اس سے زیادہ نمبر کافی، مطلب ہے کہ 3 نہیں تھے، 3 سے بہت زیادہ تھے. اور جس پیٹرن سے دیکھیں آپ کے ہر جگہ ہر شہر میں اٹیک کیا گیا، اور پھر ان اداروں کو خاص طور پہ یہ ڈیفنس کے جو ادارے ہیں، پاکستان فوج کے ادارے ہیں، پھر یہ اسی طریقے سے آئی ایس آئی کے جو کچھ دفاتر تھے، اور پھر ایئر فورس کے، تو اس طرح جس طرح ان کو ان جو ٹارگٹس ہیں وہاں پہ اٹیکس کیے گئے جس پیٹرن کے ساتھ، تو اس میں یہ بات سمجھی جاتی ہے کہ یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ عام شخص یا کوئی ایک عام سیاستدان یا ایک عام کوئی کسی قسم کا پلانر ہو جس نے یہ پلاننگ کی ہوگی. اس پلاننگ میں یہ مطلب ہے کہ شک کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ کچھ ریٹائرڈ لوگ جو ظاہر ہے پلاننگ کو جانتے ہیں اس لحاظ سے کہ جی آپ نے اگر اپنے اپوننٹس کے جو آپ کے مخالف ہے، اور فوج کے لحاظ سے جب ہم کہیں تو پھر آپ اپنے دشمن کی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ دشمن سے کون کون سے ٹارگٹس ہیں جن کو آپ ہٹ کریں گے اور دشمن کو کاری ضرب لگے گی. تو اس لحاظ سے یہاں پہ اگر فرض کریں یہ کہتے ہیں چونکہ منصوبہ بندی ہوئی اور یہ کہ جی اس کے لیے پوری پلاننگ کی گئی تھی، یہ ہوا تھا وہ ہوا تھا، ٹریننگ دی گئی تھی، یہ الزام لگاتی ہے حکومت بھی اور یہ جو دفاعی ادارے ہیں وہ بھی. تو اس کی پلاننگ جو ہے وہ پلاننگ اگر کی گئی تو وہ بڑے جس طریقے سے کی گئی تو اس میں یہ ہے کہ جی ریٹائرڈ لوگ اس میں ضرور کوئی نہ کوئی پلاننگ کرنا، کوئی پلانر ایسا تھا کہ جس کو ایک ایکسپیرینس تھا فوج کے حوالے سے کہ فوج میں کس طرح پلاننگ کی جاتی ہے، کس طریقے سے اپنے جو ٹارگٹ ہوتا ہے یا اپنا آپ کا اینیمی ہوتا ہے اس کو نقصان پہنچانے کے لیے کس طرح سے یعنی کہ آپ ٹارگٹس کو چنا جاتا ہے. سو اس لحاظ سے کیا اب امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کیا کوئی امپورٹنٹ یا کوئی اس قسم کا ریٹائرڈ جو ہے وہ آرمی آفیسر کیا کوئی ابھی تک پکڑا گیا، کیا اس کی انویسٹیگیشن ہوئی، کیا اس کو کسی کیس میں فریم کیا گیا، تو یہ ابھی کوئی ڈیٹیل سامنے نہیں آئی. اب ہو سکتا ہے کہ آئندہ وقت میں کوئی نہ کوئی اس طرح کی چیز سامنے آ جائے، لیکن ابھی تک جو ہے یہ چیز سامنے نہیں آئی. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ پلاننگ کا مجھے نہیں پتا، لیکن یہ بات ہے کہ جی عمران خان پروجیکٹ جب سٹارٹ ہوا تھا اور پھر جس طریقے سے وہ آگے چلتا گیا جب اور 2010-11 میں ظاہر ہے اس کو آپ کو پتہ ہے کہ جی اس کے بارے میں سوچا گیا اور یہ پروجیکٹ سٹارٹ ہوا. لیکن اس پروجیکٹ کو جیسے جیسے آگے جاتا گیا تو پھر ہم نے ایک بات ضرور دیکھی کہ جو خاص طور کے اوپر جو لوگ ریٹائر ہوتے گئے فوج کے اندر بھی ایک جرنیلوں کا ایک بہت بڑی محبت تھی اور بہت زیادہ جو ہے نا ان کا ایک عشق تھا عمران خان صاحب کے ساتھ. اور وہ الگ بات ہے کہ وہ سارا کچھ الٹا پڑ گیا، وہ سب کچھ سامنے پھر آپ کو نظر آیا. اور خاص طور کے اوپر جس طریقے سے 2022 کے بعد مطلب جب عمران خان صاحب ریموو ہوئے اس کے بعد خاص طور کے اوپر جو ان کا بہت سے لوگوں کا تو جو عشق تھا وہ اتر گیا. لیکن ریٹائرڈ ایسے افسر ضرور بھی تھے، ریٹائرڈ جنرلز بھی کچھ ایسے ضرور تھے جو کہ ایون تجزیہ کا جو کہ ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر آتے تھے تو ان کا
بڑا خاص ان کا ایک محبت ہوتی تھی عمران خان صاحب کے ساتھ ہوتی، ایون ٹل ریسنٹلی بھی جب آتے تھے تو خاص طور کے اوپر کچھ لوگوں نے، بہت سے لوگوں نے پھر جب سے جنرل عاصم منیر آئے اس کے بعد آنا ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر چھوڑ دیا، لیکن ایک وہی والی بات کہ ایک جو عمران خان صاحب کے لیے جو لائکنگ تھی اور باقی لوگوں کے لیے ایک باعث تھا تو وہ بڑا واضح تھا، اور وہ بہت سی، بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ جب اکتوبر نومبر 2022 میں جس وقت جنرل عاصم منیر کی اپوائنٹمنٹ ہو رہی تھی ایز آرمی چیف، تو ایک بہت ہی ذمہ دار جو کہ ایک ریٹائرڈ جنرل جنہوں نے بڑی اہم پوزیشنز ہولڈ کیے رکھی، اور جس وقت ایک تو سرونگ اور پھر جب ریٹائر ہوئے تو ڈیفنس سیکٹری بھی رہے، تو مجھے ایک دفعہ ان کو سن کے بڑی حیرانگی ہوئی، تو انہوں نے وہ یہ کہتے رہے بار بار کہ عاصم منیر صاحب چونکہ ان کی ریٹائرمنٹ ڈیٹ ایز لیفٹیننٹ جنرل وہ 26 یا 25 یا 26 نومبر کو آ رہی تھی کہ جی وہ آرمی چیف کے لیے مطلب ہے کہ ایلیجیبل نہیں ہے، تو میں بڑا سن کے حیران ہوتا تھا اس کو، اور میں اس وقت لکھتا بھی تھا، میں نے ٹویٹس بھی کیے، میں نے اس وقت وی لاگ بھی یہی کیے، کیونکہ میں بھی سروس میٹرز کو جانتا ہوں کہ، اور میں کہتا رہا آپ کو کہ نہیں ہی از ایلیجیبل، اور ان کی بیکاز جب آپ کسی کی اپوائنٹمنٹ کرتے ہیں تو پہلے آپ کسی کو پروموٹ کرتے ہیں، پروموشن ہوتی ہے، اور پروموشن کے بعد آپ اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے، اور جب پروموشن ہوتی ہے فرض کریں کسی کو آپ نے جب پروموٹ کر دیا ایز 4 اسٹار جنرل، تو جس دن اس کی پروموشن کر دی تو اس کا ریٹائرمنٹ ایز لیفٹیننٹ جنرل کی ڈیٹ جو ہے وہ ریلیونٹ ہو جاتی ہے، پھر جو نیکسٹ اپوائنٹمنٹ آپ نے دینی ہوتی ہے فرض کریں ان کی آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ تھی وہ ود ہوتا ہے جب کہ جی مسٹر سو اینڈ سو از پروموٹڈ ایز جنرل، اور جب 4 اسٹار جنرل جب پروموٹ ہو گیا تو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ ود افیکٹ فرام یہ سچ اینڈ سچ ڈیٹ ان کی یہ والی اپوائنٹمنٹ ہوگی. تو یہ بڑی سمپل سی بات تھی اور یہ سول بیوروکریسی میں بھی ہوتا ہے. اور لیکن مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ اس قسم کی انٹرپریٹیشن کی جاتی تھی, اور جبکہ لوگوں کو یہ پتہ بھی تھا کہ ماضی میں بھی اس طرح ہوا, فوج کے اندر بھی ایسا ہوا کہ کسی ایک آرمی کے لیفٹیننٹ جنرل کو پروموٹ پہلے کر دی, مطلب ہے ان کی پروموشن 3-4 مہینے 2-3 مہینے پہلے کر دی گئی, اور پہلے پروموشن کر کے تو ان کو ود افیکٹ فرام وہی والی جو ڈیٹ تھی 29 یا نومبر یا واٹ ایور جو بھی ڈیٹ تھی کہ جی اس ڈیٹ سے ان کی اپوائنٹمنٹ, یہ اپنی اپوائنٹمنٹ ایز آرمی چیف یہ ٹیک اوور کر لیں گے. تو سو یہ جو چیز ہے یہ ایک تھی, لیکن یہ آن سیریس نوٹ کہ اگر فرض یعنی کسی نے پلاننگ کی اس حد تک کہ جی اس قسم کے جو تواتر کے ساتھ یا پیٹرن کے ساتھ جو حملے ہوئے اگر اس میں کوئی انوالو تھا تو دیکھتے ہی ہیں کہ جی کیا واقعی یہ بات صحیح ہے اور انوالومنٹ کسی نہ کسی شخص کی تھی اور کسی ریٹائرڈ آفیسر کی, آرمی آفیسر کی, اور اگر ایسا تھی تو وہ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے کون تھے اور کس طریقے سے سامنے آئیں گے. بیکاز کچھ ریٹائرڈ لوگ جو باہر بیٹھے ہوئے تھے وہ اس دن آپ کو یاد ہوگا کہ وہ لائیو وہ اسٹریمنگ کر رہے تھے یوٹیوب کے اوپر اپنے, اور وہ بلکہ ٹارگٹس بتا رہے تھے کہ یہاں پہ اٹیک کرنا ہے, یہ جنرل عاصم کے گھر ادھر ہے آپ نے ادھر اٹیک کرنا ہے, جنرل فیصل نصیر کا گھر ادھر ہے آپ نے وہاں پہ اٹیک کرنا ہے, ٹی جی آئی ایس آئی یہاں رہتے ہیں آپ نے وہاں پہ اٹیک کرنا ہے. اس حد تک آپ دیکھیں اندازہ لگائیں کہ وہ لوگ کر رہے تھے بات جو کہ یہ سمجھتے تھے کہ جی اب وہ جس قسم کی ریولوشن کی بات کو آ چکی ہے اور اب بس یہ ہے کہ جی جن کو وہ چاہتے تھے کہ جی اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے, اور اگر یہ چیز ہو جاتی تو آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کے لیے کتنا بڑا نقصان تھا, اور یہاں پہ تو سول وار ہو جانی تھی. لیکن اللہ کا لاکھ شکر کہ حالات اس طرح سے وہ نہیں ہوئے جس طرح سے کسی نے سوچا اور اس طرح کی جو باتیں کی. اور ہم جو ہے وہ مئی 9 آج دو وہی والی بات کہ 9/11 تھا اور ایک بلیک ڈے تھا, لیکن اس کا آؤٹ کم جو تھا وہ الحمدللہ وہ نہیں ہو سکا جو کہ یہ چاہ رہے تھے کہ جی پاکستان کو جس طریقے سے اور پاکستان فوج کے اوپر جس طریقے سے ڈینٹ ڈالا جائے. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.